الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق. حدیث نمبر 2963. اس حدیث کا تعلق ایک بہت باریک میزان سے ہے. یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے. صحیح مسلم کے اندر اور صحیح بخاری کے اندر، ترمذی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، مسند احمد وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی بہترین میزان ہمیں دیا ہے. آپ چاہتے تھے کہ میرا کوئی بھی امتی پریشان نہ ہو، ڈپریشن کا شکار نہ ہو، اور اپنی نعمتوں پہ گھمنڈ بھی نہ کرے، دوسرے سے حسد بھی نہ کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، تم اسے دیکھو جو تم سے نیچا ہے. دنیا کے معاملے میں جو تم سے کمزور ہے، دولت کے معاملے میں جو تم سے زیادہ غریب ہے، خوبصورتی کے معاملے میں جو تم سے زیادہ بدصورت ہے، دنیا کے تمام معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. وَلَا تَنظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اسے نہ دیکھو جو تم سے اونچا ہے دنیا کے معاملے میں. اگر آپ اپنے سے زیادہ مالدار کو دیکھیں گے، کبھی بھی اپنی کمائی پر آپ کو خوشی نہیں ہوگی، اور نہ کبھی آپ مطمئن ہو سکتے ہو، ہمیشہ آپ پریشان رہو گے. فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. یہی بات مناسب ہے اور زیادہ برحق ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے جو اللہ نے تمہارے اوپر کی رکھی. اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیز ارشاد فرمائی. ایک یہ، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے، آپ کو اچھے سے دکھائی دیتا ہے، تو آپ اس شخص کو دیکھو جس کے پاس آنکھ ہی نہیں ہے، اس شخص کو دیکھو جو بغیر چشمے کے دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھانے پینے بھر کا انتظام کر دیا، آپ اسے دیکھو جو ہماری اور آپ کی پھینکی ہوئی روٹیوں کو اٹھا کر اپنے بچوں کو کھلاتا ہے اور کچھ کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم کو گھر دیا، مکان دیا، بہترین طریقے سے ہم سوتے ہیں. ان لوگوں کو دیکھو جو جھگیوں میں رہتے ہیں، جن کے گھر کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، جو زمین پر سوتے ہیں. آپ زیادہ دور نہیں، لکھنؤ کے اندر چلے جاؤ، آپ دیکھیں گے برج کے دونوں طرف گاڑیاں چل رہی ہیں، اور برج کے نیچے ایسے غریب طبقہ کا بسیرا ہے، بدن پہ بچوں کے کپڑے نہیں ہیں، دونوں طرف گاڑیاں چل رہی ہیں. یعنی امیروں کی ریل پیل ہے، ادھر ادھر لوگ امیر ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں چل رہی ہے، لوگ اسی میں آپ کو کروڑ پتی بھی جاتے ہوئے، لکھ پتی بھی جاتے ہوئے، بزنس مین جاتے ہوئے سب نظر آئیں گے. لیکن وہ طبقہ غریب اسی پہ رہتا ہے. ان کی دنیا، آپ انہیں دیکھو، آپ کو اپنی کمائی جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے اس پہ اللہ کا شکر آپ ادا کرو گے. اس کا دو بڑا فائدہ ہے. اگر آپ اپنے سے نیچے کو دیکھتے ہو دنیا کے معاملے میں، دو بڑا فائدہ ہوگا. ایک یہ بڑا فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے آپ اسے کم نہیں سمجھو گے، اور ہمیشہ اس نعمت پہ اللہ کا شکریہ ادا کرو گے. دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے، اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھیں گے، تو آپ کو کبھی بھی اپنے سے اچھے لوگوں سے حسد نہیں ہوگا. حسد کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اپنے سے اچھے کو دیکھتا ہے، مال کے حساب سے، خوبصورتی کے حساب سے، علم کے حساب سے، کسی بھی اعتبار سے جب دیکھتا ہے کہ یہ مجھ سے اونچا ہے، پہنچ نہیں سکتا، تو وہ وہاں حسد کرنے لگتا ہے. حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد اسی بات کا نام ہے کہ اس کو جو نعمت اللہ نے دے رکھی ہے اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے. یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں
اور ہمیشہ دل میں یہی پالتے ہیں کہ مجھے اس کی طرح بننا ہے، مجھے اس کی طرح کرنا ہے، تو پوری زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی باریک اور بہترین میزان ہے۔ اور اس کا دوسرا رخ دیکھیے، دین کے معاملے میں آپ ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیے، اس کا بڑا فائدہ ہوگا دین کے معاملے میں۔ جیسے اگر آپ سال بھر میں صرف رمضان میں قرآن ایک ختم کر جاتے ہیں تو آپ اسے دیکھیے جو ہفتے میں قرآن ختم کر لیتا ہے، آپ اسے دیکھیے جو مہینے میں، آپ سال میں ایک بار قرآن ختم کر رہے ہو، کوئی ہے جو مہینے میں ایک بار ختم کر رہا، آپ اسے دیکھیے۔ اگر آپ رمضان میں صرف ایک قرآن ختم کرتے ہو، آپ اسے دیکھیے جو رمضان میں 2-3 قرآن ختم کر جاتا ہے، ہفتے میں ایک قرآن ختم کر لیتا ہے۔ اگر آپ صرف فرض پڑھتے ہو تو آپ اسے دیکھیے جو سنتوں کو بھی پڑھتا ہے۔ اگر آپ سنت کا بھی اہتمام کرتے ہو تو آپ اسے بھی دیکھیے جو تہجد کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ دین کے معاملے میں آپ اپنے سے اوپر والے کو اگر دیکھیں گے تو اس کا 2 بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر ایک طلب پیدا ہوگی، ایک چاہت پیدا ہوگی جو فطری ہے کہ میں اس کی طرح بنوں، اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ کو حقیقت میں نیکی کی ویلیویشن پتہ ہوگی، نیکی کی اہمیت پتہ ہوگی، تو آپ سوچو گے وہ دن بھی آئے گا جب ایک ایک نیکی کے لیے لوگ محتاج ہوں گے، لاؤ یہ میں بھی کر لوں اور نیکی میں بھی کما لوں۔ تو نیکی اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دین کے معاملے میں دیکھنے سے نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب دین کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھتا ہے تو وہ جو عبادت کر رہا ہے اس پہ اس کو گھمنڈ نہیں ہوتا ہے کہ میں تو بہت بڑا عبادت گزار ہوں۔ وہ جب دیکھے گا کہ میں تو صرف 5 وقت کی نماز پڑھا، اگلا تو تہجد بھی پڑھ رہا ہے، پھر اس کو اپنی نیکی کم لگے گی۔ اور یہ اچھی علامت ہے کہ آپ کو اپنی نیکی کم لگے اور اس میں آپ کو ایسا محسوس ہو کہ اللہ اگر کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دے اور میں مزید اس کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ انسان کو اپنی عبادتوں پر گھمنڈ کرنے سے بچاتا ہے۔ اور ایک بات جان لے، عبادت کو دکھانا، ریاکاری کرنا وہ بھی خطرناک ہے، اور عبادت پر گھمنڈ کرنا، عجب پسندی میں آ جانا اور اپنی عبادت کے نشے میں دوسرے کی عبادت کو کچھ سمجھنا ہی نہیں، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہماری اور آپ کی عبادت کو برباد کر دیتی ہیں۔ یہ اس وقت نہیں ہوگا جب ہم عبادت کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھیں گے۔ عبادت کے معاملے میں ہم سے بڑے کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہم سے کئی گنا زیادہ عبادت کرنے والے تھے۔ آپ صحابہ کا جذبہ تو دیکھیں، ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، تیر لگ جاتی ہے، خون بہنے لگتا ہے، نماز انہوں نے نہیں چھوڑی، اور وہ نگرانی پہ تھے، ڈیوٹی پر تھے، نماز نہیں چھوڑی۔ یہ عبادت کا ان کا یہ ہائی لیول تھا۔ بعد میں صحابی نے پوچھا تمہیں تیر لگی، خون تمہارے بدن سے نکلنے لگا، تم نے نماز کیوں نہیں چھوڑی؟ ایسی حالت میں تم چھوڑ سکتے تھے۔ کہا میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں بیچ میں سورج چھوڑ کے نکل آؤں اور قرآن کو ادھورا چھوڑ جاؤں، احساس ہی نہیں ہوا کہ مجھے تیر بھی لگا ہے۔ تو یہ ان کا لیبل تھا، اور سب سے زیادہ عبادت گزار صحابہ سے بھی کئی گنا زیادہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے دین کے معاملات میں ہم صحابہ کو معیار بنائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنائیں گے، تب ہمیں کبھی بھی اپنی عبادتوں پہ گھمنڈ نہیں ہوگا، اور ان کو دیکھ کر ہمیں حوصلہ ملے گا کہ ہمیں عبادت زیادہ سے زیادہ اور ان کے طریقے پر، ان کے منہج پر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہمیں ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھ، ہر قسم کی اچھائی کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔